وصحبہ وبارک وسلم۔ ہم صلاۃ کے بعد کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کی اہمیت اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں بھی بہت زیادہ ہے۔ کچھ راتیں، کچھ باتیں، کچھ مواقع ایسے ہیں جن کی اہمیت میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر مبارک میں بھی بہت ہی زیادہ ہے۔ جب ان چیزوں کی اہمیت اللہ رسول کی نظر میں بہت زیادہ ہے تو بندہ مومن کی نظر میں بھی بہت ہی زیادہ ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام حضور علیہ السلام کی خدمت عالی مکتوب میں بیٹھا کرتے تھے، تو حضور علیہ السلام پرانی امتوں کی کچھ باتیں اپنے غلاموں کو ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ حضور علیہ السلام فرمایا کرتے کہ ان لوگوں کی عمریں ہزاروں سال ہوئی، پرانی امتوں کے لوگوں نے ہزاروں سال سجدے کیے، ہزاروں سال عبادت کی، ہزاروں سال اپنے رب کریم کی بارگاہ میں حاضر رہے، جہاد کیے، روزے رکھے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان پریشان ہو گئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہزاروں سال عبادت کرنے والے، ہزاروں سال صدقات دینے والے، ہزاروں سال نوافل پڑھنے والے، وہ لوگ ہزاروں سالوں تک جہاد کرنے والے، اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہماری عمریں 60 سال 70 سال۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہم تو ان سے پیچھے رہ گئے، عمل میں کمزور رہ گئے، عمل میں تعداد میں وہ ہم سے آگے نکل گئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب خاموش ہوئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ قدر نازل کیا۔ سورہ قدر، آپ اندازہ کیجئے نا کہ یک مشتی کسی شخص کا مال پڑا پڑا 1 روپیہ پڑا پڑا 1000 بن جائے، یعنی پڑے پڑے اس کے پاس 1 تولہ سونا پڑا تھا تو پڑا پڑا ہی وہ 1000 تولہ ہو گیا، یعنی ایک اس کے گھر کے اندر جانور تھا قیمتی اور پھر وہ جانور 1000 ہو گیا ایسے پڑے پڑے۔ آپ اندازہ کر سکتے اس بندے کی خوشی کا کیا حال ہوگا۔ اللہ کریم نے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ ذرا انداز گفتگو دیکھیے میرے مالک کا کتنا حسین ہے۔ فرمایا وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تمہیں کیا خبر کہ لیلۃ القدر کیا ہے، تم کیا جانو کہ لیلۃ القدر کیا ہے۔ لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، یہ جو پہلا جملہ ہے نا قرآن مجید کا، یعنی دوسری آیت، وما ادراک ما لیلۃ القدر، تمہیں کیا خبر کہ لیلۃ القدر کیا ہے، تو اس ایک جملے نے اتنی وسعت پیدا کر دی، یعنی رب کریم نے فرمایا تم کیا جان سکتے ہو، اس کی تو شان ہی بڑی ہے، اس کی تو شان ہی بڑی ہے۔ پھر سمجھانے کے لیے فرمایا، سمجھانے کے لیے لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، فرمایا رات ایک ہے لیلۃ القدر کی پر 1000 مہینے سے افضل ہے، 1000 راتوں سے نہیں، 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ راتوں کا شمار کرتے رہنا کتنی بنتی ہیں، رات ایک ہی ہے پر ہے 1000 مہینے سے افضل۔ تنزل الملائکۃ والروح، اس میں فرشتے بھی اترتے ہیں اور حضرت جبریل بھی اترتے ہیں۔ کب اترتے ہیں؟ فیہا، اسی رات میں اترتے ہیں، باذن ربہم، اور اپنے آپ نہیں آتے، اللہ انہیں بھیجتا ہے، اپنے آپ نہیں آتے، اللہ بھیجتا ہے۔ من کل امر، ہر کام کے لیے آتے ہیں۔ روزی بھی بانٹتے ہیں وہ اللہ کے حکم سے، انسانوں کو اگلے سال کیا ملنا ہے وہ بھی سارا بانٹتے ہیں، وہ اللہ کا فضل لوگوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ اور کوئی یہ نہ کہہ دے کہ پتہ نہیں وہ جو بانٹتے تھے وہ کیا تھا، تو فرمایا سلام، جو بھی بانٹتے ہیں سلامتی والا ہی بانٹتے ہیں، وہ رات سلامتی والی ہے۔ کب تک؟ ہی حتی مطلع الفجر، وہ فجر تک سلامتی والی رات ہے، فجر تک۔ رات ایک ہے، خیر من 1000 شہر، لیکن ہے 1000 مہینے سے افضل۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے شب قدر کی ایک رات میں ایمان اور احتساب کی نیت سے عبادت کی، اللہ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دے گا۔ غفر لہ ما تقدم من ذنب، کے لفظ ہے حدیث میں، اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، اسے بخش دیا جائے گا۔ ایک رات، یہ جو ایک رات ہے شب قدر کی، یہ کب آتی ہے؟ تو میرے نبی کریم علیہ السلام نے نا رمضان المبارک میں پہلے 10 دن کا اعتکاف کیا، پھر دوسرے 10 دن کا، پھر تیسرے عشرے کا اعتکاف کیا، تو حضور خیمے سے منہ مبارک باہر نکال کر فرمانے لگے ہم نے پہلے 10 دن کا اعتکاف کیا تھا، پھر بتایا گیا کہ شب قدر بیچ والے 10 دنوں میں،
تو پھر ہم نے درمیان والے 10 دنوں کا اعتکاف کیا تو پھر سمجھ آئی کہ نہیں، شب قدر تو آخری 10 دنوں میں ہے۔ اللہ کرے امت کو اس بات کی سمجھ آئے کہ وہ رات کتنی عظیم ہے کہ جس کے استقبال کے لیے میرے رسول نے مسجد میں خیمہ ہی لگا لیا ہے، حضور نے خیمہ ہی لگا لیا ہے۔ یعنی آپ سمجھیں، ہمیں تو شب قدر سے اس لیے پیار ہے کہ اس رات سے میرے مصطفیٰ نے بڑا پیار کیا ہے، میرے کریم نے۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، تمہیں کیا پتا کہ شب قدر کیا ہے، تم کیا جانو کہ وہ رات کیا ہے کہ جس رات کے استقبال کے لیے مدینے کے چاند نے، امام الانبیاء نے، اللہ کے حبیب نے خیمہ ہی لگا لیا ہے، اور حضور خیمہ لگا کر کے بیٹھ گئے اس رات کے استقبال کے لیے۔ قربان جائیں، حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں حضور ہمیشہ اعتکاف کرتے تھے۔ یہ اعتکاف ایک نعمت ہے، اسلام میں رہبانیت نہیں، لیکن یہ ضرور اسلام کہتا ہے کہ کبھی کبھی ساری دنیا سے کٹ کے نہ اپنے رب سے جڑ جا، کبھی کبھی کٹ کے۔ حضور غار حرا میں رہا کرتے تھے، میرے محبوب کبھی کبھی مدینے میں ایک غار سجدہ ہے وہاں بھی چلے جایا کرتے تھے۔ اور یہ بھی سمجھ لیں کہ میرے کریم محبوب علیہ السلام کی زندگی مصروف ترین زندگی ہے، مصروف ترین۔ 23 سالوں میں کائنات کا سب سے بڑا انقلاب میرے حبیب علیہ السلام نے برپا کیا ہے، اور اس کے باوجود ہر سال اعتکاف کرتے۔ ایک سال بعد وجوہات کی بنیاد پر حضور نے اعتکاف نہ فرمایا تو اگلے سال میرے نبی پاک نے 20 دن کا اعتکاف فرمایا۔ اس شب قدر کے لیے نبی پاک علیہ السلام جد و جہد کرتے، اعتکاف کرتے، 10 دن مسجد میں مقیم رہتے۔ جب لوگ اعتکاف کرتے ہیں نا مسجد میں آخری 10 دنوں کا، تو اس کا اجر کیا ہے؟ تو میرے حبیب کریم علیہ السلام نے فرمایا جو اللہ کی رضا کے لیے رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف کرے گا، اللہ اسے 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ معتکف ہونا، بیٹھ جانا بس رب کریم کی رضا کے لیے، اس کے گھر میں بستر لگا لیں، اسی کے لیے بیٹھنا، بس وہ آ جانا۔ ہم سے فقیر بھی اب پھیری کو اٹھتے ہوں گے، ہم نے غنی کے در پر بستر لگا دیے، بس بیٹھ گئے، اس کے دربار آ کے بیٹھ گئے، اس کی بارگاہ ناز میں بیٹھ گئے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اعتکاف کرتے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں نے نبی پاک علیہ السلام کو اس قدر مشقت فرماتے کبھی نہیں دیکھا۔ حدیث میں لفظ ہے یجتہدو، جد و جہد کرتے، یعنی نبی پاک علیہ السلام مشقت فرماتے، اتنی مشقت کرتے میں نے نبی پاک کو کبھی نہیں دیکھا جتنی نبی پاک رمضان کے آخری 10 دنوں میں فرمایا کرتے۔ حضور مشقت کرتے کس کام میں؟ عبادت میں، اللہ کی بارگاہ میں جھکنے میں، سجدوں میں۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں نفل کے لیے حضور کبھی کسی کو جگایا نہیں کرتے تھے۔ نفل نماز کے لیے ویسے بھی کسی کو مجبور کرنا منع ہے، لیکن جب رمضان کے آخری دن آتے تو حضور ہمیں جگاتے، فرماتے اٹھو، یہ رمضان کی آخری طاق راتیں ہیں، یہ سونے کا وقت نہیں، یہ رب کریم سے خیرات لینے کا وقت ہے۔ دیکھیں نا باہر خیرات بانٹ رہی ہو، ہیرے جواہرات اور موتی، اور کچھ لینے والے سوئے ہوئے ہوں تو سونے والے کو تھوڑا ملے گا، ہاتھ پھیلانا پڑے گا، کشکول پکڑنا پڑے گا، لائن میں لگنا پڑے گا۔ تو محبوب نے ہمیں بتلایا ہے کہ یہ رمضان ہے، خیرات تو بٹے گی پر تم سوئے رہے۔ کچھ لوگ رمضان المبارک میں سوئے رہتے ہیں، ضرورت سے زیادہ سوتے ہیں، تو اٹھیں، جاگیں، رمضان المبارک کی ان 10 راتوں میں، آخری 10 دنوں میں زیادہ مشقت کریں، کوشش فرمائیں، ہمت کریں، کوشش کریں کہ یہ طاق راتیں ہیں رمضان کی، کم از کم طاق راتوں میں تو مصلی آباد ہو جائے، کم از کم طاق راتوں میں تو آنسو بہہ جائے، کم از کم آخری طاق راتوں میں تو ہمارا دل صاف ہو جائے، کچھ تو ایسا ہو رمضان المبارک کے آخری 10 دنوں میں کہ برکت نصیب ہو جائے، اللہ کا کرم نصیب ہو جائے۔ میرے نبی کریم علیہ السلام جب شوق کے ساتھ، ذوق کے ساتھ شب قدر کے فضائل بیان کرتے نا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگی حضور اگر وہ رات مجھے مل جائے، وہ رات اگر مجھے مل جائے تو میں کیا پڑھوں اس میں؟ تو محبوب نے فرمایا تم نے دعا پڑھنی ہے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اس دن کہنا کہ اے اللہ بے شک تو معاف کرنے والا، تو معاف کرنے کو پسند کرتا ہے۔ کہنا فاعف عنا، یا اللہ ہمیں معاف کر دے، ہم نے بڑی غلطیاں کی، بڑی جگہوں پہ بھول گئے،
بڑی جگہ پہ قصدن اور عمدن خطائیں کی، تو اس دن کہنا فاعف عنا، اللہ تو معاف کرنے والا ہے، تحب العفو، اور تیری پسند ہے معاف کرنا، یہ تیری چاہت ہے، تو فاعف عنا، اے اللہ ہمیں معاف فرما، ہم سے درگزر فرما۔ میرے رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے آخری 10 دنوں میں محنت کرنے کو کہا۔ رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی امت کی توجہ دلائی، اور حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا شب قدر کو ڈھونڈو۔ یا رسول اللہ کب؟ فرمایا جب 9 دن باقی رہ جائیں، جب رمضان مبارک کے 9 دن باقی رہ جائیں، یا 7 دن باقی رہ جائیں، یا 5 دن باقی رہ جائیں، یا 3 یا آخری رات، ان راتوں میں تلاش کرو، یعنی طاق راتیں جو ہے نا، 21ویں 23ویں شب، 25ویں شب، پھر 27ویں شب، پھر 29ویں شب، ان راتوں میں تلاش کرو شب قدر کو۔ کیسے تلاش کرو؟ جب تم سمجھو کہ ہمارے دل کو آج سکون سا ہو رہا ہے، جب تم سمجھو کہ رات ٹھنڈی سی ہو رہی ہے، جب تم سمجھو ایک صحابی کے غلام تھے تو وہ کشتی چلایا کرتے تھے، تو وہ ایک دن ان سے عرض کرنے لگے حضرت عجیب معاملہ ہے کہ مجھے سالوں بیت گئے دریا میں کشتی چلاتے، سال میں ایک رات ایسی آتی ہے کہ دریا کا پانی میٹھا ہو جاتا ہے۔ تو حضور مجھے سمجھ نہیں آئی وہ رات کون سی ہے، تو وہ صحابی نے فٹافٹ ہاتھ پکڑ لیا، فرمانے لگے اب وہ رات آئی تو مجھے ضرور بتانا۔ کہا حضور کون سی رات ہے؟ فرمایا یہی تو وہ رات ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، جو رات ایک ہے پر 1000 مہینے سے بہتر ہے، مجھے ضرور بتانا، مجھے بتلانا، میں اس رات اپنے رب کو مناؤں گا، مجھے خبر کرنا، میں اس کی بارگاہ میں جھکوں گا، میں عرض حال کروں گا۔ ہمارے ڈھیر سارے بزرگوں نے یہی لکھا ہے کہ وہ 27ویں شب کو ہوتی، لیکن کسی نے بھی طے نہیں کر دیا کہ یہی ہوگی۔ اسے تلاش کریں، شب قدر آخری عشرے میں ہے، اس کے لیے محنت کریں، اس کے لیے جد و جہد کریں۔ میرے رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے صحابہ کو اس کا بڑا تجسس رہتا، بڑا حضور کے صحابہ اس پر گمان کرتے، شوق پیدا کرتے، اور سال ہاں سال سے لوگ اعتکاف میں بیٹھتے۔ جناب عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں پہلے حضور بیٹھتے تھے، پھر نبی کریم علیہ السلام کی ازواج مطہرات بھی اعتکاف میں بیٹھتی، وہ بھی مسلسل رمضان المبارک کے آخری 10 دن اعتکاف کرتی، صوفیاء کرتے، علماء کرتے، محدثین کرتے۔ آج بھی لاکھوں کی تعداد میں امت اعتکاف کرتی ہے، اور اب کی بارگاہ میں عرض کرتی ہے یا اللہ ہمیں وہ شانوں والی رات عطا فرما، تاکہ اس ایک رات کا قیام ہزاروں مہینوں کی عبادتوں کا ہمیں درجہ بھی دے جائے۔ اور میں تو کہا کرتا ہوں کہ اس رات کی عظمت اپنی جگہ، اس کی فضیلت اپنی جگہ، ہم تو ہیں لکیر کے فقیر لوگ، ہم تو ان رستوں کو تلاش کرتے ہیں جن رستوں میں مصطفیٰ کریم کے قدم لگے ہوئے ہیں۔ ہم تو بس ہم نے نہ کبھی قطرے پہ غور کیا اور نہ دریا دیکھا، بس جہاں تیری جھلک دیکھی وہیں ڈوب گئے ان رستوں کو۔ کتنا عظیم ہے وہ لمحہ جس لمحے کے لیے میرے نبی نے خیمہ لگایا ہے اور میرے رسول تشریف فرما ہے۔ ایک تابعی بزرگ تھے، تو وہ کہتے ہیں کہ جب میں، وہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب وہ مدینے آیا کرتے نا تو مجھ سے فرمایا کرتے مجھے وہ والی جگہ دکھاؤ جہاں میرے نبی اعتکاف کرتے تھے۔ تو کہتے ہیں پھر میں وہ جگہ دکھاتا تو وہ دیکھ دیکھ کے روتے، گویا وہ محسوس کرتے یہ کتنی نصیبوں والی جگہ تھی جہاں پورے 10 دن میرے رسول پاک تشریف فرما رہا کرتے تھے۔ حضور نے ان جگہوں کو نوازا۔ رمضان المبارک کی آخری 10 دنوں میں اپنی مصروفیات کو ختم کریں۔ میں عرض کرتا رہتا ہوں کہ کوشش کریں جتنے کام ہیں نا رمضان المبارک کے کرنے کے، وہ رمضان سے پہلے کریں، اور رمضان المبارک کے ایام زیادہ سے زیادہ مسجدوں میں گزریں۔ کوشش فرمائیں، اگرچہ اعتکاف سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے، کچھ لوگ بھی کر لیں گے تو سب کی طرف سے ادا ہو جائے گا، لیکن صوفیاء فرماتے ہیں کوشش کرو زندگی میں ایک دفعہ تو اعتکاف ہو ہی جائے۔ خواتین گھروں میں اعتکاف بیٹھیں، مرد مساجد میں اعتکاف بیٹھیں، اور اس بات کا بھی ضرور خیال فرمائیں کہ اعتکاف بیٹھنا اللہ کی رضا کے لیے، اعتکاف بیٹھنا اس کو راضی کرنے کے لیے، اعتکاف بیٹھنا قرآن پاک کی تلاوت کے لیے، درود پاک کے لیے، وظائف کے لیے، استغفار کے لیے۔ تو دنیا سے تھوڑا رابطہ کم رکھیں۔ ایک ہوتا ہے شریعت کا حکم، ایک ہوتا ہے شریعت کا مزاج۔ حکم شریعت کا یہی ہے کہ آپ باہر سے بات چیت کر سکتے ہیں، آپ آنے جانے والے کے ساتھ گفتگو کر سکتے ہیں، شریعت میں اجازت تو ہے،
پر مزاج شریعت تو یہی ہے نا کہ آپ اللہ کی رضا کے لیے بیٹھیں. تو اگر آپ کو لوگوں سے کلام ہی کرنا تھا, وہ ساری باتیں کرنی تھی, تو پھر آپ وقت نکال کر کے یہاں آئے ہیں, تو یہاں تو آپ اللہ کی عبادت کے لیے آئے. اور امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک شخص اعتکاف بیٹھنے لگا تو عرض کرنے لگا, حضور الحمدللہ میری یہ عادت تھی کہ میں جب باہر رہتا تھا تو میں غریبوں کی مدد بھی کرتا تھا, میں کسی کے گھر کھانا بھی پہنچا دیتا تھا, میں کئی جنازوں میں شرکت کرتا تھا, میں علم کی کئی مجالس میں شرکت کرتا تھا, میں خیر کے بہت سارے کام سر انجام دیتا تھا, تو اب اعتکاف میں بیٹھوں گا تو ان ساری نیکیوں کا کیا بنے گا؟ تو امام صاحب فرمانے لگے, تو مسجد میں بیٹھ, کتنے کام تو باہر رہ کے کرتا تھا, رب وہاں بیٹھے بیٹھے تو یہ سب کا اجر عطا فرمائے گا. اللہ بڑا کریم ہے, اللہ بڑا رحمت فرمانے والا ہے, وہ تجھے اجر دے گا. رمضان مبارک کے آخری 10 دنوں میں ساری مصروفیات چھوڑ دیں, سارے کام کاج ختم کریں اور کوشش کریں مسجد میں وقت دینے کی, مسجد میں بیٹھنے کی, اعتکاف کرنے کی اللہ کی بارگاہ میں. اور جو لوگ نہ بھی آ سکیں مستقل 10 دنوں میں, وہ کوشش کریں کہ جب موقع ملے وہ آ کے مسجد میں بیٹھ جائیں. اعتکاف تو 1 منٹ کا بھی ہوتا ہے نا. آپ مسجد میں گئے تو اعتکاف کی نیت کر لی, اعتکاف شروع ہو گیا, باہر آئے تو اعتکاف ختم ہو گیا. تو نفلی اعتکاف تو آپ کسی وقت بھی کر سکتے ہیں. کوشش فرمائیں کہ جتنا جو لوگ اعتکاف میں موجود نہیں بھی ہیں, وہاں نہیں بھی جا سکے, وہ کوشش کریں کہ انہیں جب بھی آخری 10 دنوں میں وقت ملے وہ مسجد میں جائیں, قرآن مجید کی تلاوت کریں, اذکار میں شامل ہوں, نبی کریم علیہ السلام پر درود و سلام پڑھیں, اپنا یہ ذوق ہمیشہ برقرار رکھیں. میرے رسول کریم علیہ السلام نے اپنی امت کو جب یہ پیغام دیا تو رسول کریم علیہ السلام کی امت نے اس حسین انداز میں اسے قبول فرمایا, اس حسین انداز میں اسے قبول فرمایا کہ پوری دنیا میں لوگ اعتکاف میں بیٹھے, اور آج تک وہ سلسلہ جاری ہے, اور لاکھوں نبی پاک کے غلام اعتکاف میں بیٹھتے ہیں. تو آپ غور فرمائیے کہ رب کریم کتنا راضی ہے, اور کس انداز میں اللہ اپنے فرشتوں سے, وہ ہے نا کہ تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا, تو لگتا یہ ہے کہ رب کریم فرشتوں سے ضرور فرماتا ہوگا کہ ذرا آسمان کے دروازے کھول کے تو دیکھو, یہ جو آئے بیٹھے ہیں نا یہ دنیا داری کے لیے نہیں, میری رضا کے لیے آئے بیٹھے ہیں. اللہ تعالی ہمیں اعتکاف کی آخری عشرے کو عبادت میں, ریاضت میں گزارنے کی, اور اللہ تعالی ہم سب کو شب قدر نصیب فرمائے. آخر دعوانا ان الحمدللہ.